السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سے لوگ اس سوال سے پریشان ہیں، میرا نکاح کب ہوگا؟ ہر بار بات بنتے بنتے کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا اللہ نے میرے لیے کوئی جوڑی ہی نہیں لکھی؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ نکاح میں دیری ہونا کبھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی حکمت کا ایک حصہ ہے۔ کئی بار ہمیں بہتر انسان اور بہتر ساتھی تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو چلیے آج سمجھتے ہیں اللہ کی اس خوبصورت حکمت کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو چیز ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے اللہ ہر دیری کے پیچھے ایک بڑی حکمت رکھتا ہے۔ آپ کا نکاح دیر سے ہو رہا ہے کیونکہ شاید وہ ساتھی ہے جو کبھی آپ کے لیے مقدر ہے، ابھی اللہ اسے تیار کر رہا ہے، یا پھر اللہ آپ کو اس وقت تک بچا رہا ہے جب تک آپ خود اس رشتے کے لائق نہ بن جائیں۔ یہ دیری کوئی ابھشاپ نہیں، یہ اللہ کا پیار ہے۔ رشتوں میں رکاوٹیں یا دیری اکثر ایک امتحان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مصیبت میں بھی صبر کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مال و جان کی کمی سے، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ سورہ البقرہ 155۔ تو اگر آپ کا نکاح کبھی نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو صبر اور بھروسے کی کلاس میں داخلہ دے دیا ہے، کیونکہ جو بندہ صبر کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے اللہ اسے ہمیشہ بہتر انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ امتحان آپ کی زندگی کو رشتوں کو روک دیتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شاید آپ سوچتے ہو کہ وہی میرے لیے صحیح تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اگر وہ رشتہ ہو جاتا تو آپ کی زندگی مشکلوں کے گھیرے سے پھنس جاتی۔ اس لیے یاد رکھیے، جب اللہ کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو وہی آپ کی رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے۔ یہ روکنا بھی اللہ کی رحمت ہے جو آپ کی برائی سے بچی رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر نکاح میں دیری ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کچھ آسان عمل ہے جو آپ کے رشتوں کو برکت دیں گے۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نکاح کی برکت اسی دل میں اترتی ہے جو اللہ سے جڑا ہو۔ روزانہ 5 نمازیں ادا کریں، روزانہ استغفار پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بہت استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیتا ہے۔ حدیث ابو داؤد۔ ماں باپ سے راضی رہے، ان کی دعا قسمتیں بدل سکتی ہے۔ ان کے دل کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے وہی دعا کریں جو خود کے لیے چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو پہلے قبول فرماتا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ شکر کرنے والے کو اللہ اور بڑا کر دیتا ہے۔ اپنی موجود نعمتوں پر شکر کریں، یہ عمل اپنائیں اور دیکھیے اللہ کیسے دروازے کھولتا ہے۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ وقت نکل گیا، عمر ہو گئی، لیکن یاد رکھیے اللہ کا وقت سب سے صحیح اور مکمل ہوتا ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملاقاتیں خود بخود ہو جاتی ہے، رشتے خود بن جاتے ہیں، اور جو دور لگتا تھا وہ قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کا سسٹم کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ اور صحیح وقت پر پہنچاتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیے، آپ کا وقت ضرور آئے گا۔ اگر آج آپ کا نکاح نہیں ہوا تو غم نہ کیجیے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ سب سے بہترین ہو۔ جو دیری لگ رہی ہے وہ دراصل آپ کے صحیح وقت اور صحیح انسان تک لے جا رہی ہے۔ بس صبر رکھیے، دعا کرتے رہیے
اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیے، آپ کا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے نکاح کی دیری سے پریشان ہیں ان کے دلوں کو سکون اور تسلی عطا فرما، ان کے لیے وہی ساتھی اور تسلی عطا فرما، ان کے لیے وہی ساتھی لکھ دے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر کسی کے راستے پر رکاوٹیں ہیں تو انہیں آسان کر دے، ان کے دلوں میں صبر، بھروسہ اور ایمان کو موجود فرما، اور جب ان کا وقت آئے تو ان کا نکاح برکت، محبت اور رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیشہ ہمیں تیرے فیصلے سے راضی رہنے کی توفیق فرما، آمین۔ یہ تھی ایک دل کو چھو لینے والی بات آپ کے اپنے چینل اسلامک وائس جی موٹیویشن سے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ میں اپنی دعا شیئر کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ آپ کو برکت اور سکون بھری زندگی دے۔ السلام علیکم۔